أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنه ماله وما كسب, نہ اس کا مال اس کو کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی. ما اغنى عنه ماله, اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آیا. وما كسب, اور جو کچھ اس نے کمایا, پروفٹ حاصل کیا, وہ کمائی بھی اسے کچھ کام نہیں آئی. سیصلی نارا ذات لہب, وہ عنقریب شعلے والی آگ کے اندر داخل ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب, ذات لہب شعلے والی آگ, وہ عنقریب شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی شعلے والے آگ میں داخل ہوئی. حمالۃ الحطب, جو سر پر لکڑیاں اٹھا کر ڈالتی تھی, فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں ایک رسی پھروئی ہوئی ہوگی. اس کے گلے کے اندر ایک رسی ہوگی جو پھروئی ہوگی. یہ سورج جو اتری ہے اس کا ایک شان نزول ہے, جیسے کہ بخاری مسلم کے اندر مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ, اللہ کے عذاب سے ان کو آگاہ کرو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا جو پہاڑی تھی, صفا جو پہاڑی تھی, وہاں پر گئے اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا, آواز لگائے, ندا لگائے. قریش کے جو خاص لوگ تھے, سردار تھے, خاص قبائل تھے, ان کو ندا کی آواز لگائی. لہٰذا وہ قبائل کیا ہو گئے, اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے. جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے دوسرے آدمی کو بھیجا, دیکھ تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو بلایا ہے, کیا خبر ہے, کیا بات ہے. من جملہ ان لوگوں میں ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا بھی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگ جمع ہوئے تو ایک سوال کیا, ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا تخرج بسفح هذا الجبل انتم مصدقیہ, تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تم کو اس بات کی اطلاع کروں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم میری تصدیق کرو گے, مجھ کو سچ مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ما جربنا علیک کذیبا, ہم نے آپ پر جھوٹ تو کبھی پایا ہی نہیں, ہمیشہ آپ کو ہم نے سچ بولتے نہیں پایا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, میں تم کو عنقریب ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں, کہ عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دردناک عذاب آنے والا ہے, اس سے میں تم کو آگاہ کرتا ہوں. تو ان میں جو چچا آپ کا ابو لہب تھا, اس ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم سائر الایام لہذا جمعتنا, کہ تیرے سارے دن کیا ہو جائیں, برباد ہو جائے, کہ تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا. تو اس کے توڑ میں, اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اور قرآن کریم کی مکمل سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب, یہ مکمل سورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اتارا. اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خاک آلود ہو جائے, برباد ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت کے اندر بتا دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو جائے, ٹوٹ جائے, اور وہ ہلاک اور برباد ہو جائے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت اتارے تاکہ یہ ایک مثال ہو جائے, جو نافرمانی کرے اللہ کے احکامات کی, رسول کی, پیغمبر کی, اور اپنی خواہشات کی اتباع کرے, تو اس کا بھی انجام اسی طرح ہوگا.
جو بھی رسول اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے احکام کی مخالفت کرے، تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی احکام کی پابندی کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتباع کرے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کو ارشاد فرمایا اسے قبول کرے، تو یہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، بتا دیا ہے کہ ابو لہب ایک چچا آپ کا ایسا تھا جو مکمل کیا کرتا تھا، اتباع پیروی کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کا نام ہے ابو طالب، کہ آپ رسول کی دین کی حمایت کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اور وہ ایک چچا وہ ہے جو اللہ رسول کی بالکل کیا کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا، اور وہ کون ہے؟ ابو لہب ہے۔ چنانچہ ایک قصہ لکھا ہوا ہے، حضرت ربیعہ بن عباد فرماتے ہیں کہ وہ زمان جہلیت کے اندر مسلمان ہو گئے۔ قال رأيت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الجاہلیہ فی سوق ذی المجاج۔ ربیعہ فرماتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان جاہلیت میں مجاز جو بازار تھا وہاں پر دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے ہیں، اور پیچھے سے ایک خوبصورت شخص وضیع الوجہ، ایک خوبصورت شخص یہ جو تھا وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ انہ صابئ، یہ شخص جو ہے بددین ہے، جھوٹا ہے، لہذا میں لوگوں سے جہاں پر وہ شخص جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جاتے تھے اس کے پیچھے پیچھے یہ شخص رہتا تھا۔ تو لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہ ہے کبھی کون؟ اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں، ہر جگہ اس کے ساتھ میں ہی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ھذا عمہ ابو لہب، یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے، کہ اللہ کے رسول جہاں پر جاتے تھے دعوت دینے کے لیے یہ پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات کو مت مانو۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اترا ابو لہب پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مال، اس کی کمائی، اس کی مالداری اسے کچھ کام نہیں دی، اسے جس چیز کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اسے کچھ کام بھی نہیں آیا۔ لم يفد حينئذ ماله ولا عمله الذي كان يأتيه في الدنيا من معاداته رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للعلو والظهور، اور مال اور جہ جو کماتا تھا کہ لوگوں کے اندر میرا مقام ہو جائے، مرتبہ ہو جائے، تو اس مقام اور مال اس کے لیے کچھ بھی کارگر نہیں ہوا۔ ابو لہب کے بیٹوں میں ایک عتیبہ تھا، اس کا نکاح اللہ کے رسول کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا، یہ ہے کہ لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوتی، نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس سلوکی کی۔ جب یہ صورت اتری تو بیٹے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کی؟ بس سلوکی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کیا کیا؟ وہ تھوکا، اور مزید یہ کہ آپ کی بیٹی کو طلاق بھی دے دی، زینب کو طلاق بھی دی، آپ کے چہرے پر تھوکا بھی، آپ کو برا بھلا بھی کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علیہ کلبا من کلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر کیا کر دے؟ مسلط کر دے۔ چنانچہ جب عتیبہ نے بات سنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، جھوٹا کہتے تھے اللہ کے رسول کو لیکن اندر سے سچ مانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے پکی ٹکی ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ گھبراتے ہوئے اپنے ابا سے کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کہا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے، اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو کیا کر دے؟ اس پر مسلط کر دے۔ اور اسی وقت اس کا شام سفر تھا عتیبہ کا، تو چنانچہ والد صاحب نے، ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ اس کا کیا کرنا؟ خاص خیال رکھنا۔ تو شام سفر تھا تو ایک جگہ پر اترے، اور ایک جگہ پر اترے جہاں پر کیا تھا؟ راہب تھا۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر درندے کثرت سے رہتے ہیں۔ چنانچہ ابو لہب نے لوگوں سے کہا کہ رات میں ان کا خاص خیال رکھا جائے، میں اپنے بیٹے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا خوف کرتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے اپنا پورا سامان وغیرہ کیا کر دیا؟ بیچ میں رکھ دیا، اور اطراف میں سارے لوگ کیا ہو گئے؟ سو گئے، اور عتیبہ کو ان کے بیچ میں سلایا۔
رات میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شیر آ گیا، فجاء الاسد يتخللهم يتشمسهم وجوههم، اور سب کے چہرے کو سونگ رہا تھا. وہ شیر جو ہے سب کے چہرے کو سونگ رہا تھا. اور پھر یہاں تک کہ اس نے کیا کر دیا، ابو لہب پر چھلانگ لگا دی اور اس کو قتل کر کے ڈالا. تو یہ تو حشر کس کا ہوا؟ اس کے بیٹے قتیبہ کا ہوا. اور ابو لہب کا حشر کیا ہوا؟ ابو لہب کا حشر ایسا ہو گیا کہ غزوہ بدر کے بعد 7 روز، غزوہ بدر جو ہوا تھا 2 ہجری میں، اس کے 7 روز کے بعد اس کے بدن کے اندر ایک پھوڑا نکل گیا، ایک پھوڑا نکلا. اور وہ پھوڑا جو ہے طاعون کی بیماری کی مشابہ رہتا ہے. چنانچہ اتنی خطرناک وہ بیماری تھی کہ گھر والوں نے ان کو ایک سائڈ میں ڈال دیا کہ کہیں وہ بیماری ہم کو نہ لگ جائے. اور پھر یہاں تک کہ اسی بیماری کے اندر وہ کیا ہو گیا، مر گیا. اور جب مر گیا 3 دن تک اس کی لاش ویسی ہی پڑی رہی. ابو لہب کی لاش 3 دن تک ویسی ہی پڑی رہی. تو اس کے قریب بھی جانے کو تیار نہیں تھا. اور بہت جب بدبو آنے لگی تو اس کے بیٹوں نے بعد حبشی سوڈان کے جو غلام رہتے ہیں اس کو اجرت پر لیا. ان غلاموں نے اس کو اٹھایا اور کیا کر دیا، دفن کر دیا. اور ایسی اس کی ہلاکت ہوئی جیسے کہ قرآن کریم نے کیا کر دیا، بتا دیا کہ اللہ تبارک نے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیا. اور سمجھ لیجیے کہ وہ ذلیل ہونے کی حالت کے اندر دنیا سے کیا ہوا چلا گیا کہ اس کے قریب بھی کوئی بھٹکتا نہیں تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا